سے لاسٹ کوشچن ہے وسیع بھائی کہ شادی کا صحیح طریقہ کیا ہے اسلام میں، اور اس کے بعد دیکھیے شادی کا صحیح طریقہ کیا ہے اسلام میں؟ سادگی کو بہت اہمیت دی گئی ہے. ہمارا دین بہت صاف ستھرا، بہت سادگی پسند دین ہے. تو ظاہر سی بات ہے الٹی سیدھی چیزیں اس کے اندر ہو نہیں سکتی. اور ہمارے یہاں آج کل آپ دیکھ لیجیے شادی میں کیا ہوتا ہے، رت جگہ مائیوں، اس کے بعد اس سے 2-4 دن پہلے پروگرام ہوتے ہیں رنگ برنگے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں. پھر شادی والے دن بہت سی رسمیں ایسی ہوتی ہیں کہ پلو باندھے جا رہے ہیں اور کھیر چڑھائی جا رہی ہے. یہ تو وہ رسمیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی ہیں. گاڑی پکڑنے کے لیے لوگ کھڑے ہو گئے. سب سے بڑی اور اہم چیز دہیج کا مطالعہ. لڑکے والا یہ سمجھتا ہے کہ لڑکی والا جو ہے وہ کمزور ہے اور اس کے اوپر پورا ظلم کرنے کا اس کو ادھیکار ہے، حق ہے. وہ دل کھول کے اس کو ظلم کرتا ہے، وہ ذرا سا بھی رحم نہیں کرتا. دہیج کی ڈیمانڈ کرتا ہے، ڈائریکٹلی مانگتا ہے، انڈائریکٹ مانگتا ہے. اب انڈائریکٹ کیسے مانگتے ہیں کہ لڑکے والے گئے، لڑکی والوں کیا انہوں نے کہا بھائی ہمارے بیٹے کو تو گاڑی چلانے کا بڑا شوق ہے، وہ گاڑی بہت چلاتا ہے، وہ پسند کرتا ہے، یعنی گاڑی چاہیے. ہمارا لڑکا جو ہے وہ ٹھنڈے میں رہنے کا عادی ہے، اس کو گرمی سے نفرت ہے، یعنی ایسی چاہیے. اس طریقے سے انڈائریکٹ میں مانگنا، اور ڈائریکٹ بولو تو ڈائریکٹ مانگتے ہیں. دہیج مانگنا اسلام کے خلاف ہے، یہ بالکل نہ چاہیے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی کا نکاح کرایا اپنی بیٹی سے، تو انہوں نے علی سے پوچھا کہ علی تمہارے پاس کیا ہے؟ جانتے تھے علی کو پالا تھا، تو علی بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. تو بولے تمہارے پاس ایک زرہ ہے، تم اس زرہ کو بیچ کر آؤ. حضرت علی زرہ بیچ کر آئے، اس سے 480 درہم ان کو ملے. 160 درہم کا سامان آیا کیونکہ کچھ نہیں تھا گھر میں، اس میں جگ چٹائی وغیرہ جو بھی 50 چیزیں آئیں. 160 درہم انہوں نے مہر ادا کرنے کے لیے علی سے بولے، اور 160 درہم کا ولیمہ ہوا. لوگ کہتے ہیں اگر یہ دہیج تھا، یہ چٹائی، یہ لوٹائی، یہ کھوجی، تو یہ نہیں سوچتے یہ آیا کس کے پیسے سے تھا. یہ حضرت علی کے پیسے سے آیا تھا، یعنی لڑکوں والے کی طرف سے آیا تھا. یہ تو بہت اچھی چیز ہے، یہ تو بہت اچھی چیز ہے کہ لڑکے والے خود خرچہ کر کے دہیج کر دیں. یہ تو نہیں تھا نا کہ لڑکی والے دہیج میں ان پر زبردستی ہو رہی ہے. اس کے چکر میں ہماری یہ کتنی نوجوان لڑکی کواری گھر میں بیٹھی ہے، عمریں ہوئی جا رہی ہیں. لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں، ماں سوسائڈ کر رہے ہیں، لڑکی سوسائڈ کر رہی ہیں، رشتے نہیں آ پا رہے ہیں. اور لڑکوں والوں نے قدر ہی کرنا چھوڑ دی کہ بس وہ تو ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں کہ ان کو تو مجبوری میں کرنا ہے اور ہم کریں گے. ہمیں چاہیے نوجوان لڑکے اس معاملے میں آگے آئیں اور دہیج کے خلاف ایک ابھیان چلائیں کہ نہ تو دہیج لیں گے اور نہ دہیج دیں گے، جو کچھ کریں گے اپنے خرچے سے کر دیں گے. بہت سے لوگ آپ کہتے ہیں بہت بڑی تعداد ہے صاحب خوشی سے دینا جو ہے وہ صحیح ہے، وہ لے لو. ارے خوشی سے دینا صحیح ہے، تحفہ کہا تھا، یا آپ خوشی میں گھر کا پورا سامان لے لو گے؟ گھر کا سامان تحفے میں فرق ہو گیا نا. اب لوگ خوشی کے نام پہ لے رہے ہیں. صاحب فلاں صاحب کے والد کہہ رہے تھے خوشی میں دے رہے ہیں ہم اپنی بیٹی کی. والد نہیں کہہ رہے ہیں خوشی میں، والد تو یہ چاہ رہا ہے کہ تم کہو بھی تو منع بھی تو کرو. تم منع کب کر رہے ہو؟ تم خوشی میں لے رہے ہو، سب کچھ ہونا چاہیے. نہیں ہم نہیں لیں گے. آپ اپنی بیٹی دے رہے ہیں، جگر کا ٹکڑا دے رہے ہیں، یہ سب سے بڑی چیز ہے. اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ تو دہیج کا مطالعہ کرنا، دہیج کی ڈیمانڈ رکھنا، اس کے ارادے رکھنا، یہ بالکل غلط ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے. لڑکوں کو چاہیے کہ دہیج کا مطالعہ بالکل نہ کرے اور بنا دہیج کے ایک سادگی سے، بنا تام جھام کے، بنا یہ آج کل جو وحیات کے پروگرام ہو رہے ہیں، وحیات پروگرام ڈانس ہوتے ہیں الٹے سیدھے لڑکیوں کے لڑکوں کے، اور جانے کیا کیا خرافاتیں ہوتی ہیں، بالکل غلط چیزیں ہیں. اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہ سب ہماری گھسائی ہوئی چیزیں ہیں. ہم نے دوسری کاپی کر کے اپنے اندر لے لی ہیں، اور آج ہمیں اپنی شادی میں اور ان کی شادی میں فرق محسوس نہیں ہوتا. وہ بھی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی تم تو خود اتنی بھاری بھاری شادی کرتے ہو، ہم لوگوں کو بولتے ہو. کوئی فرق ہی محسوس نہیں ہوتا. بے حیا کے کام ہوتے ہیں شادی میں سب چیزیں حدیں پار کر جاتی ہیں، کیونکہ ایک وہ بن جاتا ہے، ایک ٹریجڈی بن جاتی ہے، تو اس میں تو سب کچھ کرنا ہی کرنا ہے. کون دیکھنے والا، کون ٹوکنے والا؟ تو میں تو یہی چاہوں گا کہ یہ الٹی سیدھی رسمیں، بہت سی رسمیں ہیں، میں تو اتنی بتا بھی نہیں سکتا. جتنی مجھے پتہ تھی معلوم تھی میں بتا دی، جو میرے علاقے میں ہوتی ہیں اور علاقے میں اور سے ہوتی ہوں گی میں جانتا. تو یہ کوئی رسم سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ شادی ایک نکاح ہے اور مہر فرض ہے لڑکے کو دینا، اور ایک ولیمہ. ان چیزوں کی بہت اہمیت ہے اور ان چیزوں کی اہمیت کو لوگوں نے کم کر دیا ہے. پروگرام بھی ہوتے ہیں مختلف، تو اس میں نکاح کو تو بس ایسے ہی کاٹ دیا جاتا ہے.
کوئی باتیں کر رہا ہے, کوئی شور مچا رہا ہے, بس نکاح ہو گیا, لڈو باڑو چلو. جس کو جو اہم رکون تھا, مہر کی بات آتی ہے تو اس کو بھی توجہ زیادہ دی جاتی ہے, چلو ہاں کر لو. لڑکا کہتا چلو دینا چھوڑیے, یہ لڑکی مانگے گی تھوڑی, ارے فرض ہے اس کا لڑکے کا, اور لڑکی کو دینا بھی چاہیے, ضروری ہے دینا, لیکن کوئی اہمیت نہیں. ہماری حکومت اس معاملے میں تھوڑی پیچھے ہو گئی ہے کہ جن چیزوں کو اہمیت دینا چاہیے ان کو اہمیت نہیں دیتی, اور شادی کو سادگی سے کرنے کے بجائے تام جھام سے کر رہے ہیں. ارمانوں کے نام پہ بہت سے کام ہوتے ہیں, اور اس کاموں کو کروانے میں سب سے زیادہ آگے خواتین ہوتی ہیں. مرد لوگ باہر بیٹھے ہوتے ہیں, کہتے ہیں ہمارا بس نہیں چل رہا, عورتوں نے جو ہے کروا دیا, عورتوں نے کر دیا, یہ کر دیا. اب یعنی عورتیں آپ پہ حاوی ہو گئی, آپ کچھ نہیں کر پا رہے. خیر میری سمجھ سے باہر چیز ہے یہ, تو میں تو یہی چاہوں گا کہ شادی نہ کریں, شادی کریں. یہ اسلام ہے, شادی آپ کرو یا آپ شادی میں لگ جائیں, سادگی سے نکاح کرو. اور لڑکی کے اندر سب سے پہلے دیکھو دینداری, اس کے بعد باقی چیزیں. خیر بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی, فی الحال میں نے جتنے اشارے کریں سمجھدار لوگ سمجھ گئے ہوں گے. اور کہیں نہ کہیں نوجوانوں کا اس میں بہت رول بنتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے اس بارے میں کہیں کہ نہیں ممی پاپا میں شادی کروں گا تو اسلامی طریقے سے, مطلب میں شادی نہیں کروں گا, اور مجھے یہ کوئی خرافات والی رسمیں نہیں چاہیے. لڑکیاں ہم نے دیکھا ہے اور لڑکیاں لڑتے ہوئے آپس میں ماں باپوں سے کہ میری فلاں سے شادی کراؤ, میری سے شادی کراؤ, میں سے شادی کراؤں, میں شادی کرنا چاہتا ہوں. لڑائی اگر ہو, پہلی بات لڑائی تو ہونا نہیں چاہیے. اگر بات کہنے کا ڈھنگ ہو تو یہ کہا جائے کہ نہیں آپ شادی جہاں بھی کہیں ہم کر لیں گے, لیکن اسلامی طریقے سے شادی کریں گے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی لڑ رہے ہیں, ارے اسلامی شادی کی نہیں لڑو, اپنے دین کی لڑو. اس میں تمہیں یہاں پہ کچھ ملے گا, اس میں زندگی میں باہر پیدا ہو جاتی ہیں, نیک دار بیوی آتی ہے, گھر میں باہر آ جاتی ہے, نیک اولاد پیدا ہوتی ہے, اور وہ آنے والے معاشرے کے لیے, آنے والے خاندان کے لیے ایک اچھا سبب ثابت ہوتی ہے, اور ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے. اللہ کے نبی فرمایا تھا جس نے شادی کی اس نے اپنا آدھا دین مکمل کیا. ہم اپنا آدھا دین مکمل کر رہے ہیں, اور ایسی خلاص بنیاد پہ ہمیں چاہیے اچھی چیزیں ہم شروع کریں, جس سے ہمارا یہ زندگی کی دوسری شادی ہوتی ہے وہ اچھی طریقے سے ہو. میں آپ سے یہی کہنا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.